بہت جگہ آگے تو تھوڑا آگے تاکہ پیچھے آنے والے لوگ آرام سے بیٹھ جائیں. اور آگے پلیز اور یہ راستے میں جگہ نہ چھوڑیں تاکہ سلو ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. قبل قدر سادات المؤمنين والمؤمنات الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتر مانچسٹر UK میں 1435 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج 8ویں مجلس عزا ہے اور ہم مسلسل معرفت امام زمانہ علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں. حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ ہمارے وقت کے امام ہیں, زمانے کے امام ہیں, اور ہمارے زمانے کے امام کیونکہ ہم سے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے, غائب ہے, اسی غیبت کی وجہ سے ہمارے ہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آئی. بیسیکلی اجتہاد کی ضرورت نہیں اگر معصوم موجود ہو, یہی وجہ ہے. یعنی اجتہاد کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اجتہاد پھر بھی ہوتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رجل فقیہ امام نے فرمایا اپنے جد کے اور اپنے صحابی حبیب ابن مذاہب. فقیہ کہتے ہیں مجتہد. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے دور میں بھی مجتہد فقیہ
ایگزسٹ کرتے تھے مگر ان کی فالوئنگ نہیں تھی. گویا غیبت میں ہمیں فالوئنگ کی ضرورت پیش آئی. اجتہاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم تک نص سے قرآن، نص سے حدیث اور نص سے معصوم پہنچ سکے، کیونکہ ہمارا لیول اتنا نہیں ہوتا کہ ہم خود حکم شریعت کو سمجھ سکیں. لہذا ہمیں اجتہاد کے سہارے سے حکم شریعت سمجھنا ہوتا ہے. نبی کے دور کا کوئی مسلمان یا علی کے دور کا کوئی شیعہ یا ائمہ اطہار کے دور کا کوئی بھی مومن آپ نہیں دیکھیں گے جس نے کبھی کسی فقیہ کے دروازے پر دستک دی ہو کہ آپ ذرا میرا مسئلہ حل کر دیجئے. جب معصوم موجود ہے تو غیر معصوم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اصل میں ضرورت ہوئی جس وجہ سے اجتہاد کا دروازہ کھلا. تبھی یہ جو سیمینری ہے حوزہ علمیہ، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی غیبت کبریٰ کے دوران کھولا گیا، غیبت صغریٰ کے بعد کھولا گیا، کیونکہ پہلی 2 سینچری تھی تقریباً یا 2 سینچریز کے لگ بھگ ابھی تک امام کے جو احکام تھے وہ لوگوں کے سامنے موجود تھے، یا مخطوط صورت میں، خطوط کی صورت میں، یا پھر وربلی جن لوگوں نے سنا تھا اور جنہوں نے ان سے سنا تھا امام کے چاہنے والے وہ موجود تھے. یوں کہوں کہ ابھی تک ان کی انفارمیشن فریش تھی. جب ان کی انفارمیشن فریش نہ رہی تو ہمیں اپنی انفارمیشن کو فریش کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑی. یہ مسئلہ اس لیے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، مجتہد کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود اخبار کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ اثنا عشری، امامیہ، شیعہ، خیر البریہ، محمد و آل محمد کے ماننے والے یہ کہیں کہ ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں تو پھر آپ میں اور غیروں میں کوئی مابہل امتیاز نہیں ہے. ہمارا اور دوسروں کا فرق یہ ہے کہ جن کے ہاں اجتہاد کا دروازہ آج بھی کھلا ہے انہیں شیعہ کہتے ہیں، اور جن کے دروازے صدیوں پہلے بند ہو گئے، جمود طاری ہو گیا، انہیں غیر شیعہ کہتے ہیں. شیعہ مذہب کی بیوٹی ہی یہی ہے کہ شیعہ مذہب والے لا اکراہ فی الدین کے تحت اپنے زمانے کے جو حالات ہوتے ہیں اور اپنے زمانے کی جو نیڈز ہوتی ہیں، اپنے زمانے کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وہ محمد و آل محمد کے علوم کے ذیل میں اور قرآن و سنت کے ذیل میں اس زمانے کی نیڈز کو پورا کرتے ہیں اور ڈیمانڈز کی سپلائی پیش کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں ایک طرف ہماری تھیالوجی پر شب خون مارا گیا، ہمارے عقائد پر شب خون مارا گیا، اور ہمارے ہاں وہ عقائد لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے. آج کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آج کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے. مثلا اگر میں یہاں پہلی مجلس میں کہوں کہ امام زمانہ کے بارے میں 110 آیتیں میں نے کلیکٹ کی ہیں، تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو 130 کہی تھی. وہ بچہ مجھے فوراً نکال کے بتائے گا کہ آپ نے تو پہلی مجلس میں کہا تھا کہ 110 آیتیں ہیں. بلکہ میں آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، مولا علی کے عدد ہیں 110، مہدی علیہ السلام کی آیتیں ہیں 110، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پہلا اور آخری ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو تھیالوجی پر اٹیک کیا گیا، عقائد پر، آئیڈیالوجی پر، کہ ہم لوگوں میں ایسے ایسے عقائد پھیلا دیے گئے جن کا شیعہ اثنا عشری اسکول آف تھاٹ سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا، اور ہمارے ائمہ اطہار نے براءت کا اظہار ان سے کیا تھا. دوسرا شبخون ہمارے مذہب پر یہ مارا گیا کہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ غیبت کبریٰ میں حکم امام زمانہ علیہ السلام سے قائم کیا گیا تھا. امام علیہ السلام کے یہ سری جملے ہیں، توقیر مبارک ہے،
آپ نے فرمایا امل حوادث الواقعۃ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، تمہیں اگر نئے نئے مسئلے درپیش ہوں تو اے میرے چاہنے والوں، میں تمہیں غیبت کبریٰ کے دور میں رجوع کی دعوت دے رہا ہوں اپنے مذہب کے مجتہدین کی طرف۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ جب ہمارے مذہب کے مجتہد تمہیں بتا دیں کہ ان کا فتویٰ یہ ہے تو چوں چرا نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تم پر میری دلیل ہے اور میں ان پر اللہ کی دلیل ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ گویا یہ انسٹیٹیوٹ اتنا زبردست انسٹیٹیوٹ ہے جسے سرکار نے خود تیار کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی یونیورسٹی ہو اور کوئی صاحب اس یونیورسٹی کو بلڈ کرے، اسٹیبلش کرے، اس کا کریکولم بنائیں، اس کا نصاب بنائیں، اس کا سلیبس بنائیں، اس کا معیار طے کریں، تو اس انسٹیٹیوٹ کو نہ ماننا اس کے فاؤنڈر کے ساتھ مخالفت کی ایک دلیل ہے۔ اس لیے چاہیے تو یہ کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ کی اتنی تقویت کریں کہ حضرت حجت ابن الحسن یہ فرمائیں کہ ہاں تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب میں تمہاری زندگی میں داخل ہوں، تم مجھے پکارو تو میں بھی تمہیں لبیک کہوں، تم مجھے بلاؤ تو میں بھی تمہارے پاس آؤں، اس لیے کہ تم نے میرے انسٹیٹیوٹ سے، میری فوج کے جرنیل سے، میرے علم کے کارندوں سے، میرے پیغام پہنچانے والوں سے وفا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر تم نائب کا حکم اتنا مان سکتے ہو تو پھر امام کا حکم کتنا یہ اصل میں جو انسٹیٹیوٹ ہے مرجعیت کا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، یہ مثال دینے کی ضرورت تھی اس لیے پیش آئی کہ ایک حدیث میں نے آج کوٹ کرنی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرايات السود، جب تم دیکھو الرايات السود من خراسان ایتوہم، جب تم دیکھو کہ خراسان سے کالے جھنڈوں والے لشکر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو تم ان میں شامل ہو جانا، ولو علی الثلج، اگرچہ تمہیں برف پہ چل کے کیوں نہ آنا پڑے، اس لیے کہ فإن حجت اللہ المہدی فیہم، اس لیے کہ جب تمہارا امام آئے گا تو انہی کالے علم والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں دو چیزیں ثابت ہو گئی، ایک تو علم کی اہمیت ثابت ہو گئی کہ اگر انتظار کرنا ہے، دیکھنا ہے امام کدھر ہے تو دیکھو علم کدھر ہے، گویا علم کی طرف امام ہوں گے، اور پھر خراسان والوں کی عظمت کا بھی احساس ہو گیا کہ وہ کنورٹڈ ہیں۔ آپ سب حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، جو بچے جوان نہیں واقف ان کے لیے عرض کر دوں کہ جو ایران تھا سارا کا سارا تقریباً 99.9% یہ 8ویں صدی ہجری تک مولا علی کے مخالفین کا ملک تھا۔ وہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں مولا علی کا ماننے والا، وہ سلمان کو چھوڑ دیجیے، وہ کنورٹڈ ہے، وہ بھی کنورٹڈ ہے۔ کچھ لوگ تھے جن کے پاس علامہ ہلی گئے، چند لوگ اصفہان میں 4 گھر سمجھ لیجیے شیعان علی کے تھے، اور علامہ ہلی وہاں تشریف لے گئے، اور علامہ ہلی نے وہاں پر جو تبلیغ کی اس کے عوض میں، اس تبلیغ کے عوض میں جو شاہ خرسندہ بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کے دربار میں
جو آپ نے ایک حکمت عملی اپنائی، اس کی وجہ سے پورا کا پورا ایران بمائے بادشاہ کے کنورٹ ہوا اور مذہب شیعہ خیر البریہ انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ اس سے آپ کو یہ درس مل رہا ہے کہ امام زمانہ کی فوج کا ایک جرنیل پہنچا ہے ایک ملک میں، اس نے وہاں جا کر سارا ملک بدل دیا۔ اگر آپ امام زمانہ کے سپاہی ہیں تو کم از کم ایک ایک خاندان کو بدل کے تو فرشے عذاب میں آئے۔ آپ بھی کچھ اپنی ریسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعداد بڑھ نہیں رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہر محرم میں ہر امام بارہ کم پڑ جاتا، اس لیے کہ اگر ایک ایک بندہ بھی آپ اغیار کا علامہ ہندی کے راستے پہ چلتے ہوئے لے آتے تو امام بارگاہیں بھر جاتی، اور ہمارے ہاں وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر اللہ کے لشکر میں فوجیں کی فوجیں شامل ہوتی۔ امام زمانہ کی معرفت یہ ہے کہ آپ سیلفش نہ بنے، بلکہ جو آپ کی اپروچ میں ہو ان کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا معتقد بنا۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج سے کم از کم آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بلیکس کو بھی وائٹس کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کنورٹ کریں گے، اور جب لوگ کنورٹ ہوں گے تو انشاءاللہ ایک حدیث شریف آج سن لیجیے، روایت میں میں نے دیکھا ہے، حدیث میں نے دیکھا ہے کہ من احدا، جس شخص نے ایک شخص کو راہ مستقیم کی ہدایت کر دی، حتمن علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو ضرور جنت میں لے جائے۔ جنت میں جانے کا بہترین نسخہ یہ ہے، امام زمانہ کی فوج میں آنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک شخص کو کنورٹ کرے، جس طرح علامہ ہلی نے پورا ملک کنورٹ کر دیا۔ تو آپ نے مولانا فرمایا کہ سیاہ علم والے جب آئیں گے تو ان کو تم فالو کرنا، ان کی طرف تم جانا، اس لیے کہ وہی تمہارے امام ملیں گے۔ گویا سیاہ علم اس بات کی نشانی ہے، علم باب الحوائج، علم غازی، علامت ظہور ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ ہم گلی گلی میں جو علم عباس نکالتے ہیں، ایک تو کربلا کی نشانی سمجھ کر، وفا کے بادشاہ کی نشانی سمجھ کر، دوسرا یہ بتانے کے لیے کہ مولا ہمیں دیکھ لیجیے، ہم گلی گلی میں عباس کے علم اٹھا کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تب بھی ہم آپ کے ساتھ راضی کر تو ایک یہ ایشو آج آپ کی خدمت میں ریز کر دیا گیا اور یہ وضاحت کر دی گئی۔ اب ذرا سماعت کروا لیجیے، مثلا کچھ آیات بھی سماعت کرتے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ سورہ زلزال نے حضرت حجت ابن الحسن کی معرفت یوں کرائی کہ اس وقت کو یاد کرو، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلے ہی زلزلے ہوں گے، ارتھکویک ہوں گے، ہر طرف سے زمین کانپ رہی ہوگی اور زمین اپنے خزانے اگل رہی ہوگی۔ وہاں پر کھڑا ہوا ایک کامل انسان کہے گا مالہا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ کہے گا تجھے کیا ہو گیا، وہ ساری خیر کی خبریں اسے بتا دے گی، اپنے خزانے اگل کے بتا دے گی۔ دوسری آیت میں کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جان لو لوگوں، اس زمین کے مرنے کے بعد اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جب حضور سے پوچھا گیا ان دو آیتوں کی تفسیر کیا ہے
تو آپ نے فرمایا جب ہمارے مہدی آئیں گے تو مردہ زمینیں زندہ ہو جائیں گی اور ہمارے مہدی زمین سے پوچھیں گے بتائے زمین کس کس نے ظلم کیا، کہاں کہاں ظلم کیا، مظلوم کی تفصیل بھی بتاؤ، ظالم کی تفصیل بھی بتاؤ۔ اس میں یہ ضرورت ہے کہ وہ زمین سے گفتگو کر سکے، اسی میں ضرورت ہے جو ابو تراب کا بیٹا زمین سے گفتگو وہی کر سکتا ہے کہ جن کی ملکیت میں زمین، یہ زمین سے گفتگو امام زمانہ علیہ السلام کریں گے۔ ایک جملہ حضور کا معرفت امام زمانہ میں یہ بہت عجیب ہے، سے سن لیجیے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یحیی اللہ بفی، اللہ مجھے احیا یحیی، اللہ مجھے زندگی دے گا مہدی کے وجود میں۔ ذرا اور کریں کیا اسٹیٹس ہو گیا امام زمانہ، حیات پیغمبر مضمر ہے وجود مہدی میں، اللہ میری زندگی مہدی کے وجود میں رکھے گا۔ اب آئے سن، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس شکم ماہی میں تسبیح نہ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام نے شکم ماہی میں 1000 مرتبہ لے لی، 40 دن تک یہ ورد کیا، یہ چلہ یہیں سے نکلا کہ 40 دن تک آئے کریمہ پڑھو تو اللہ آپ کو بھی اسی طرح مصیبت سے نکال دے گا جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دیا۔ قرآن نے آواز دی فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس شکم ماہی میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تسبیح نہ کرتے تو اللہ یونس کو بطن ماہی میں، شکم ماہی میں، شکم حوت میں قیامت تک زندہ رکھتا۔ اب سوال کرنے کی بات ہے، بارے رہا نبی کو زندہ رکھ، یہ شکم ماہی کو کیوں زندہ رکھ رہا، مچھلی کو کیوں زندہ رکھ رہا؟ اگر نہیں خدا جواب دے کہ کیونکہ یہ مچھلی میرے نبی کی پناہ گاہ ہے، نبی زندہ رہے گا تو پناہ گاہ بھی زندہ رہے گی، تو جو اللہ یونس کے لیے مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے اگر وہ خدا محمد کے لیے مہدی کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائے یہ وجود حضرت حجت علیہ السلام پر دلائل الآیات المعولہ ہے جن کا پورا چیپٹر قائم کیا ہے علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے کہ ان آیتوں میں ہمارے زمانے کے امام کے وجود کی بھی بحث ہے اور امام زمانہ کی معرفت کی بھی بحث ہے، اور پھر یہ حدیث شریف اس کو ریکمینڈ کر رہی ہے کہ اللہ مجھے حیات بخشے گا، اللہ مجھے زندگی دے گا وجود مہدی میں، وجود مہدی میں میری زندگی ہے۔ اب جب میں نے آج علامات پہ غور کیا عربی کی کتب میں اور اپنے مخطوطات میں، تو مثلا علامات میں ایک آیا کہ خروج الحسنی، ایک حسنی سید ہے جو خروج کرے گا اور وہ آ کر دیکھیے کیا سوال کرے گا، وہ کہے گا انت المہدی، کیا آپ مہدی ہیں؟ تو امام فرمائیں گے ہاں میں مہدی ہوں، تو فوراً وہ پوچھے گا کہ اگر آپ مہدی ہیں تو مجھے امامہ رسول دکھا دیں، مجھے عصائے رسول دکھا دیں، مجھے قبائے رسول دکھا دیں، مجھے عبائے رسول دکھا دیں، مجھے مصحف امیر المومنین دکھا دیں، اور مجھے نبی کی جو متعدد سواریاں تھیں وہ ساری سواریاں دکھا دیں۔ اب آپ نے زمانے کے امام کی معرفت کا اندازہ لگایا کہ حسنی جب پوچھے گا امام علیہ السلام اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیں گے، تو زمانے کا امام تو اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ کے اذن سے پیغمبر کی سواری کو بھی زندہ کرے۔
تاکہ تمام تبرکات. پھر اس کے بعد حسنی کہے گا کہ مد یدی الیہ ابایعک، فرزند رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت. کوئی معرفت امام زمانہ میں آ گیا. معرفت امام وہ ہوتا ہے، امام زمانہ وہ ہے جس کے بعد تبرکات انبیاء، جس کے پاس تبرکات نبی، جس کے پاس تبرکات علی، جس کے پاس تبرکات امامت ہو. بلکہ آئی مسلم یہ بھی سن لیجیے، مسجد سہلہ کے نیچے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو ظہور حضرت حجت تک بالکل ڈسکور نہیں ہوگا. اس پر بھی پردہ غیبت ہے. جس طرح میرا امام غائب ہے، راوی نے لکھا کہ جب امام آئیں گے، امام اس پردے کو ہٹائیں گے، وہ پہاڑ ظاہر ہوگا. اس پہاڑ پر تمام انبیاء کے اسامی مبارکہ لکھے ہوئے ہوں گے جو حضرت حجت باقاعدہ پڑھ کے سنائیں گے. یہ نام نہ کسی نبی نے پڑھے نہ کسی امام نے پڑھے. امام زمانہ وہ ہے جو 1,24,000 انبیاء کے لکھے ہوئے ناموں کو اس پہاڑ سے پڑھ کے سنائے. تو امام علیہ السلام کی جو معرفت ہے اس کے کئی پہلو ہیں. ایک اسپیکٹ ذہن میں رکھیے گا، آیات قرآن. جن آیات میں امام علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کو بیان کیا جائے، لوگوں کو علم ہو. اگر کوئی مخالف پوچھے تو آپ بتا سکیں کہ یہ آیات ہیں، یہ لسٹ ہے آیات کی، آپ ان آیات میں بتا دیجیے. اگر امام مراد نہیں تو پھر کون مراد ہے؟ اس لیے کہ یہ آیتیں علی الاعلان بتا رہی ہے وجود حضرت حجت علیہ السلام کو. دوسرا اسپیکٹ ہے وہ احادیث. مثلا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم. اے میری امت والو، اس وقت تمہارے سرود کیا آرمب ہوگا کہ جب مریم کے بیٹے چوتھے آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ بھی تمہارے امام کی امامت میں ہوں گے. سبحان اللہ. ذرا ملاحظہ فرمائے. اب دیکھیے، اس کو صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے ہاں یہ بھی ایشو ذرا واضح ہوتا ہے کہ حفظ مراتب ہمارے ہاں بہت اہمیت رکھتا ہے. ہمارے شیعہ اسکولات کا اس لیے کہ حدیث ہے من لم یرحم صغارنا ولم یوقر کبارنا فلیس منا. جو ہمارا شیعہ بزرگوں کا احترام نہ کرے اور بچوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں. دیکھیے، ایک شیعہ کا اسکول آف تھاٹ، سمبلس یا سائنس یا کریکٹرسٹکس وہ ہیں جو ہم نے خود بنایا. ایک وہ ہے جو محمد و آل محمد سے آئے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا اچرا ہے. تو اس میں ضروری ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ امام پاک کے جو سپاہی ہوں گے ان کی اوصاف کیا ہوں گے. مثلا کوئی سپاہی امام زمانہ کا تارک الصلاۃ نہیں ہوگا. 9 بجے اٹھنے والا امام زمانہ کی فوج میں شامل نہیں کہ نوٹ کر لیجیے. اسے چاہیے نہیں کہ وہ فارم فل کر کے خواہ اپنے ٹائم ویسٹ کرے. اول وقت میں نماز پڑھنے والا امام زمانہ کی فوج میں شامل. اول یہ شاید یہ اوصاف ہے امام زمانہ علیہ السلام کی فوج کی، بلکہ تشیع کی. کوئی بھی فوجی امام زمانہ کی فوج کا تارک نماز تہجد نہیں ہو. یہ لیول بہت بلند ہے، ایسے نہ سمجھیے گا، بہت بلند ہے. آپ کو یاد ہوگا جب انگریز ہمارے ہاں حاکم تھے تو وہ جب فوجی بھرتی کرتے تھے تو حسب النسب پوچھتے تھے. حسب النسب تو وہ نیز لوگوں کو فوج میں شامل نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں وہ اپنے نیز کردار کے سبب بے وفائی نہ کرتا. قومیات کا احساس بالکل قائم نہیں. ان اکرمکم عند اللہ
अतखार, ये मेरे और आपके हाथ में तो है नहीं। मैं आवाम घर में पैदा हुआ हूं, ये मेरे हाथ में नहीं। वो जिस घर में चाहे पैदा कर, सादाते किराम औलाद रसूल है, ये उसकी मर्जी है। इस पर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आपके पेरेंट्स की कोई इसमें खूबी नहीं या कोई बदी नहीं। ये तो अल्लाह के पास है। मैं अपने अल्फाज में समझाने के लिए अर्ज कर दूं, एक चीज है खल्क, एक चीज है खुद। खल्क समझते, खल्क टू क्रिएट, पैदा करना या पैदा होना, ये खल्क। खुद है एथिक्स, एथिकल वैल्यूज, मॉरलिटी। खल्क जाब है अल्लाह, खुल्क जाब है बंदे। वो काला पैदा करे, गोरा पैदा करे, ये उसके हाथ में। वो इंडियन बनाए, पाकिस्तानी बनाए, ईरानी बनाए, अफगानी बनाए, अमेरिकन बनाए, अफ्रीकी बनाए, ये उसके हाथ में। ये हमारे हाथ में नहीं। पसरा कद बनाए, दराज कद बनाए, चपटी नाक बनाए, तीखे नक्श बनाए, ये उसके हाथ में। हमारे हाथ में है ही। हमने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी अल्लाह के उमूर में इंटरफेयर करते हुए। काला आ गया, गोरा आ गया, चक्रेदार वाला आ गया, पस्ता आ गया, लंबा आ गया, सारी जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। हमने अपना जात को किया ही नहीं भाई। हमें तो ये करना चाहिए था, उसने जैसा भी पैदा किया है मैं वैसा बनूं जो उसकी मंशा। ये जात तो हमने किया ही। इमाम ज़माना की मार्फत में ये जात शुरू की। एथिक्स आपकी जिम्मेदारी, अखलाकियात आपकी जिम्मेदारी। शादी होती है, पहली ख्वाहिश क्या होती है कि बच्चा हो। हालांकि बच्चा पैदा करना वाजिब नहीं है, जबकि तरबियत करना वाजिब है। बच्चा एक पैदा न करे, क़यामत में पूछा नहीं जाए। मगर बच्चा खराब निकला आपकी वजह से तो जहन्नम से बच नहीं सकता। ये मारिफत इमाम ज़माना का शरह ये है कि सेल्फिश न बनो। कुरान कहता है तू अनफुसको व अहलीको नार, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहल को बचाओ। देखिए ये अहल का लफ्ज़ है कैपेबल। इससे मुराद सिर्फ बीवी बच्चे नहीं, बल्कि जहां जहां तक आपका पैगाम पहुंच सकता है उनको भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो बात ये बहुत तवील न हो जाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक पैगाम तो कल अधूरा रह गया था। इन्ना गैर मुहमिलीन लिमराआतिकुम वला नासीन लिज़िक्रिकुम। इमाम खल्क ये मुफीद को तौक़ीद, शेख मुफीद हम तुम लोगों के हालात से बेखबर नहीं। जो मुराआत अल्लाह को देनी है तुम्हें, कौम को, हमारे मानने वालों को, हम अल्लाह से हमेशा सिफारिश करते रहते हैं कि बारिला इनकी कोताहियों की वजह से उन मराआत को तर्क नहीं करना। देखिए इमाम कितना ख्याल रख रहे हैं अपने मानने वालों का। और वला नासीन लिज़िक्रिकुम, हमारी तो कोई घड़ी ऐसी नहीं गुजरती कि तुम्हारे जिक्र से हम गाफिल हो। अगला पैर लौला ज़ालिका, अगर ऐसा न होता, अगर ऐसा न होता तो तुम्हें मुसीबतें घेर लेती, बस तरमकुमुल आदा, और तुम्हें हमारे दुश्मनों ने उचक लिया होता। अगर इतनी मुखालफतों के बावजूद तुम सरवाइव कर रहे हो तो ये हमारे जिक्र और हमारे टेक केयर करने का नतीजा। सुभान अल्लाह। ये ना समझना कि हम तुमसे गाफिल। ये इमाम पाक का एक नहीं बल्कि कई तौक़ीआत मैंने देखी हैं जिनमें इमाम पाक ने ये मुकर्रर मैसेज दिया है अपने चाहने वालों के लिए। एक और इशू जरा यहां रेस कर दिया जाए और वो भी इंशाअल्लाह इस काबिल होगा कि आप
اسے ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواتر سے یعنی کم از کم 20 حدیثیں ایسی ہیں جن کے اینڈ میں آپ یہ فرماتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت بہ ظلما وجورا. ہمارا جو مہدی آئے گا یہ زمین کو اس طرح عدل و قسط سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھرتی. تو اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہمارا رول یہ ہے کہ ہمارے امام کی خواہش ہے کہ زمین پہ ظلم نہ، زمین پہ ہمیشہ عدل، زمین پہ ہمیشہ قسط، زمین پہ ہمیشہ جور نہ ہو. یہ امام کی خواہش ہے. اب ظلم ہوتا کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم. اگر جوتے کو سر پہ رکھ دے، امامے کو پاؤں میں رکھ دے، یہ ظلم ہوتا ہے. وضع الشیء فی محلہ عدل. شے کو پراپر جگہ پہ رکھنا یہ عدل. امامے کو سر پہ رکھنا عدل، جوتے کو پاؤں میں رکھنا عدل ہے. دوسری تعریف شہید ثانی نے شرح الامم میں لکھی اعطاء ذی حق حقہ. حقدار کو اس کا حق دے دینا یہ عدل ہے. حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے. امام کو خراسان کے شیعوں نے قتل کیا، شاہ خراسان کو، کہ سرکار ہم آپ کے ہیں تو وفادار مگر ہم آپ کو خمس نہیں دینا چاہتے. آپ نے جواب میں لکھا کہ لا تحرموا انفسکم من ادعیتنا. اپنے آپ کو خمس روک کر امام وقت کی دعا سے محروم نہ کرو. اب ایک پیغام اور آ گئے کہ یہ جو خمس کا روکنا ہے، یوں سمجھے امام وقت کے امام کی دعا سے محروم ہونے کی دلیل. ماشاءاللہ آپ بڑے اشراف ہیں. یہاں پہ ٹیکس کا سسٹم بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے. امریکہ میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ٹیکس کے موسم میں ڈر رہا ہوتا، گھبرا رہا ہوتا ہے. اگرچہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے کرا کے رکھ کیوں نہ لے. یہ پاسبل نہیں کہ ڈیٹ آئے اور وہ فائل نہ کرے. یہ پاسبل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی دلیل ہے لوئلٹی، وفا، کہ کوئی لینڈ کے اندر رہنے کے قابل ہے یا نہیں. اگر آپ یہاں رہنے والے ٹیکس کے اتنے پابند ہیں تو سمجھ لیجئے یہ زمین تو ملکیت ہے. حجت ابن الحسن اگر خمس نہیں دیا تو رہنے کی اجازت کیسے؟ اس لیے خمس نہ دے کر. ایک صاحب تھے بغدادی، یہ آپ کی جو مفاتیح الجنان ہے، مفاتیح الجنان ہے، اس پہ یہ واقعہ لکھا ہوا. بغدادی یہ امام زمانہ کی خدمت میں ملے، بلکہ ملے کیا، کاظمین سے لے کر پیدل چلے راہ نجف کی طرف کئی میل تک حجت ابن الحسن کی سربراہی. کیا خوش قسمت انسان کہ زمانے کا امام پیدل اس بندے کے ساتھ چل رہا. جب وجہ پوچھی گئی کہ آپ کو امام نے یہ شرف کیوں بخشا تو بغدادی نے کہا میں جیسے ہی ڈیٹ آتی ہے خمس کی امام کے نائب تک ان کا حصہ پہنچا آتا ہوں. اس کے عوض میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت امام نے مجھے رفاقت کا شرف نصیب. لہذا یہ ذہن نشین فرما لیجیے ہمارے ہاں ایک فیشن ہو گیا ہے خمس نہ دینے کا. جیسے یہ فیشن ہے ڈونیشن نہ دینے کا. بہت سارے لوگ پہلے ڈونیشن دیتے تھے، اب وہ ڈونیشن دینا بند کر رہے ہیں. ایک میرے بھی دوست تھے، بڑے ملٹی ملینر تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ حضور اب ہمیں امام بارگاہ اچھا نہیں لگ رہا، اب ہمیں مجالس اچھی نہیں لگ رہی، ذکر
اچھا نہیں لگ رہا. میں نے کہا اس کی وجہ کہنے کہ پیسہ زیادہ آ گیا. میں نے کہا یا اللہ ان کا پیسہ کم کر دے. ایسا پیسہ کم ہوا کہ ہر سال دعائیں کروا رہے ہیں. ایسے نہ ہو کہ فکر میں تبدیلی کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ وہ چیز بھی چھین لے جس کی وجہ سے لذت عبادت ختم ہوئی. امام علیہ السلام کا حق دینے میں قطعاً کوتاہی نہیں کیجیے. معرفت امام زمانہ یہ بھی سن لیجیے, کوئی بھی خمس ادا نہ کرنے والا امام زمانہ کی فوج میں شامل نہیں ہوگا. جی ہاں, کوئی ایسا بشر شامل ہے فوج امام نہیں کہ جو خمس نہ دیتا, سہم السادات کو, سہم امام کو جو نہیں دیتا وہ امام کی فوج میں شامل ہونے کے قابل نہیں. ایک اور ایشو ذرا سمجھ لیجیے. امام علیہ السلام کی خدمت میں سید بحر العلوم رحمت اللہ علیہ مرجع تقلید پہنچے. انہوں نے پوچھا کہ سرکار آپ کی خدمت میں بعض لوگوں کو امام یہ شرف بخشتے ہیں کہ جن سے گفتگو بھی ہو جاتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے, بہار میں باقاعدہ کئی واقعات ہیں کہ آمنے سامنے بات بھی ہو باقاعدہ. سب کو ایسے نہیں ملتے کہ بعد میں پتہ چلے. جب لیول معرفت امام کا سلمان و دوزر تک آ جائے, مقداد و عمار تک آ جائے, میسر و کمیل و قمبر تک آ جائے, جب انسان ہارون مکی کے معیار تک آ جائے, جب محمد مسلم کے معیار تک, آوان میں تغرب کے معیار پر آ جائے تو پھر امام زمانہ علیہ السلام گفتگو بھی کرتے ہیں. مرجع تقلید نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے آپ کن کو ملتے ہیں اور کن کو نہیں ملتے. فرمایا جو اپنے اخلاق پر ہماری امامت کا پہرا نہیں لگاتے ہم انہیں نہیں ملتے ہیں, اور جو اپنے مومن بھائی بہنوں سے خوش اخلاق رہتے ہیں جب ہم آئیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے صرف ان کو فلاں جگہ دیکھا تھا, ہم نے تو کئی بار ان کو دیکھا ہوا تھا, ہم نے فلاں مسجد میں دیکھا تھا, فلاں مجلس میں دیکھا تھا, فلاں سے دیکھا. لہذا آج یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہمارے ہاں صرف ایک فیشن ہے کہ ہم منتظرین امام زمانہ میں ہیں. حضور نے ایسے تو نہیں کہا کہ افضل العبادت انتظار الفرج, جتنی عبادتیں ہیں کائنات کی وہ ایک طرف اور آخری امام کا انتظار کرنا ایک طرف. ہر عبادت سے افضل عبادت ہے امام کا انتظار. تو سبحانی کلام تو انتظار نہیں ہوگا, ظاہر ہے وہ انتظار انویسٹمنٹ کے ساتھ ہوگا. وہ انتظار ایسا ہوگا کہ راستہ چلتا ہوا بھی کہے کہ یہ حجت ابن الحسن کا عاشق تھا. یہاں جب تقریب پہنچے تو ایک جملہ اور بھی سن لیجیے. یہ پہلی کا چاند ہمیشہ اس پر جھگڑا ہوتا ہے. پہلی کا چاند کسی کو نظر آتا ہے, کسی کو نظر نہیں آتا, اور جو 14ویں کا چاند ہے وہ سب کو نظر آتا ہے. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے, پہلی کا دراٹی کی طرح ہو گیا. جی ہاں, بعد میں جب سائنس پڑھی تو پتہ چلا چاند تو اتنا ہی ہے. یہ دیکھنے والوں کی آنکھ کا قصور ہے, بصارت و بصیرت کا قصور ہے. پہلی کا چاند ہوتا اتنا ہی ہے, آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. 14ویں کا چاند بھی ہوتا اتنا ہی ہے, آنکھ میں صلاحیت ہوتی ہے دیکھنے کی. اب یہ حدیث سمجھ میں آ گئی اور یہ تاریخ بھی سمجھ میں آ گئی کہ پہلے کے مخالف زیادہ کیوں رہے اور 14ویں کو سارے کیوں مان لیں گے. اس لیے کہ جب 14ویں پہ چاند پہنچتا ہے تو پھر کمال پہ آ جاتا ہے, امامت کمال پہ آ جائے گی. ہر ایک پہچان لے گا کہ یہ نرجس کا نام ہے, یہ فاطمہ کا چاند. نعرہ حیدری, آواز بلند سلوہ. معرفت امام زمانہ علیہ السلام, خروج دجال جو علائم ظہور میں کچھ علامات حتمی, یہ بھی آج سنیے, کچھ غیر حتمی. جو حتمی علامات ہیں ڈیفینٹ
100%. البتہ مفضل نے پوچھا کہ سرکار نوقت الوقت، کیا ہم وقت معین کر سکتے ہیں کہ کب آئیں گے؟ فرمایا لا اوقت الوقت ولا یوقت الوقت لہ، نہ میں صادق عالم محمد صلی اللہ، نہ میں وقت معین کر سکتا اور نہ ہی کوئی اور وقت معین کر سکتا ہے، بلکہ حدیث شریف ہے اس کو سن لیجیے، بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کاذب الوقاتون، جھوٹے ہیں وہ لوگ جو یہ کہیں کہ فلاں سال میں آئے گا، جھوٹے۔ ہاں یہ بتایا گیا جمعہ کے دن آئے گا، یہ بالکل بتا دیا گیا، یہ بتا دیا گیا خراب الشام اس وقت آئیں گے جب شام خراب ہو چکا ہوگا، یہ بتا دیا گیا خراب العراق، خراب الکوفہ، جب کوفہ خراب ہوگا اس وقت آئے گا، یہ بتایا گیا جب دجال آئے گا اس وقت آئے گا، خروج سفیانی کا بتایا گیا کہ خروج سفیانی ہوگا، دمدار ستارے کا بتایا گیا، زلزلے بہت آئیں گے، ظلم بہت ہوگا، تعدی بہت ہوگا۔ صرف ایک جملہ ہے سنیے ایک طویل حدیث کا، کل حدیث مکمل کروں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہے رسول اور صحابی علی جو اول وقت میں حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، مولا علی کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، کوفہ کی مسجد میں فجر سے پہلے حاضر ہوئے، مجمع کو چیرتے ہوئے امام کے پاس پہنچے، سلام کیا کہ سرکار کل رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، ساری رات ہی خواب دیکھتا رہا۔ ایک تو خواب آج کل ہمارے لوگ دیکھتے ہیں، ہر روز ہی وہ امام کو دیکھ رہے ہیں، ہر روز۔ میرے پاس ایک سسٹر ہے ہماری، ان کو ہر روز بھی پاک نظر آتی ہے۔ میں نے کہا اس طرح آپ بھی وفات کی انسلٹ نہ کریں، خدا کا خوف کریں، اس طرح نہ کریں۔ میں نے قرآن رکھ دیا، میں نے کہا اس قرآن کو سر پہ رکھ کے بتایا کہ آئی کی بیوی نہیں، میں اس لیے کہتی ہوں کہ عورتیں آئیں مجلس، خدا کا خوف کیجیے، ایسے نہیں مذہب کی پروموشن ہوتی، کریکٹر ایسا بنائیے کہ کھچ کھچ کے مجمع آ جائے، کریکٹر ایسا بنانا چاہیے، نیڈ بتائیے لوگوں کو، ضرورت بتائیے، فرش ادا کے معجزات بتائیے، ان کو بتائیے اگر آپ کے بچوں کو ان ماحول میں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ آزاداری ہے، یہ ضرورت سمجھ گیا۔ خیر وہ سچا خواب ہے، سچا خواب دیکھا، سرکار ساری رات سو نہیں سکتا، امیر المومنین سے سوال کرنا چاہتے ساری رات سوئے نہیں، 7 منظر دیکھے ہیں، 7۔ آج یہ سن لیجیے، اتنا ہی وقت ہے، پھر انشاءاللہ کل اس کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ 7 میں نے سین دیکھے ہیں اور میں بڑا گھبرا سا گیا ہوں، ڈر سا گیا ہوں۔ ہمارے سمجھانے کے لیے وہاں نے کہا بیان کرو، مسجد بھری ہوئی، بیان کیا جاتا ہے۔ سرکار پہلا منظر یہ دیکھا، آسمان سے فرشتے تھان کپڑے کا لٹکا رہے ہیں اور کہتے ہیں سارا تھان لے جاؤ۔ کوئی مجمع میں سارا تھان لے جانے کو تیار نہیں، بلکہ ہر ایک کینچی ہاتھ میں رکھے ہوئے تھوڑا سا کاٹ لیتا ہے، لے کے چلا جاتا ہے۔ فرشتے چیخ چلا رہے ہیں کہ سارے تھان کیوں نہیں لیتے، تھوڑا تھوڑا قدم لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ آخری زمانے کے لوگ ہوں گے، پورا دین لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا، اپنی ضرورت کا دین قدر کے لینے کے لیے ہر بندہ تیار۔ یہ زمانے کے امام کا وقت آ گیا۔ بس میرے عزیزو، آج ہم نے طویل احمد نہیں دی، آج ہم نے حسن و قاسم 2 مظلوموں کا ذکر کیا۔ امام حسن وہ ہے کہ جو سبز قبا تھی، اور امام حسن کا دسترخوان بہت مشہور ہے، کریم ابن کریم تھے۔ امام حسن بڑے سخی تھے، کئی مرتبہ زندگی میں اپنے گھر کا سامان سارا نکال کے راہ خدا میں دیا، مگر متعصبوں نے وہ زہر ہلاہل کیا۔ ایک بہت بڑے حکیم تھے، جھنگ تھے، میرے والد کے وہ بھائی بھرے ہوئے تھے، ان سے میں نے خود یہ پوچھا
بہت بڑے حکیم شاہی مرحوم ہو گئے. میں نے پوچھا تھا کہ یہ زہر ہلال کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا زہر ہلال وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چٹکی دریا میں ڈال دیں تو اس رینج کی مچھلیاں مر جاتی ہیں. اتنی حدت ہوتی ہے اس زہر. وہ زہر امام حسن کو دیا, جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے باہر آئے. 3 سال کے ہیں قاسم. آئے ذرا اس کی اصلاح بھی کر لیجیے. کربلا میں امام حسن کا ایک بیٹا نہیں 2 بیٹے شہید اور ایک شہید زندہ, تاکہ یہ اصلاح بھی ہوتی چلے. ایک کا نام تھا عبداللہ, ایک کا نام تھا قاسم. عبداللہ جو تھے وہ ٹھیک 10 سال اور کچھ مہینے کے تھے. قاسم 13 سال کے. عبداللہ کی جو شہادت ہوئی وقت آخر جب استغاثہ آخر کیا حسین ابن علی, تو یہ بچہ برداشت کر سکتا کہ میرے چچا اتنے غریب ہو گئے. ایک مرتبہ میں کوئی سوچ سکا خودی ہے بہن ذرا نتیجے کو پکڑ لینا, مگر بچہ اپنی خوبی کے ہاتھوں سے دوڑتا پکڑتے جذبات اپنے چچا کے قریب پہنچا. ظالموں نے تیر مارا اور چچا کے ہاتھ میں بچہ شہید. یہ عبداللہ ابن حسن. اور دوسرا بچہ 3 سال کا ہے جب پالا جا رہا ہے. ماں نے سلا دیا تھا سینے میں, بچہ ہمت کے زمین پہ. یہ بھی ہمیں فرما کہتی ہے مولا پہلے تو قاسم آپ کے سینے کے علاوہ نہیں سوتے تھے, آج بچہ آپ کے سینے پہ نہیں سوتا. کہتے ام قاسم ام فرما میرے سینے میں آگ لگ چکی ہے, بچہ برداشت نہیں کر پا رہا. بچے کو بھیجا کہ ذرا میرے قاسم کو بھیج دو, میری موت کی خبر میری بہنوں کو دے. مولا بچہ بہت چھوٹا ہے. کہا ام فرما میں اور آپ مل کے اس کا حلیہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ جو ملک عرب میں یتیم کا حلیہ ہوتا ہے. گریبان چاک کر دیا اور سر میں تھوڑی سی خاک ملا. بس دولے کی قدر کرنا. 2 مرتبہ گریبان چاک ہوا ہے قاسم. ایک مرتبہ باپ نے کیا کہ میری بہنیں سمجھ جائیں گے یتیم ہونے والا, اور ایک مرتبہ چچا نے کیا کر بتا. جب آئے ہیں نا قاسم اپنی ماں کو ساتھ لے کر کہ اجازت نہیں دے رہے چچا, اماں آپ ساتھ چلے, چچا اجازت نہیں دے رہے. تو جب بیوی نے دیکھا انہوں نے فرمایا کہ حسین ابن علی بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. ہمیں جب بھائی کے لیے شوق ہوتا تھا تو ہم قاسم کے چہرے کی زیارت کرتے. تو بیوی نے سوچا کہ وہ تعویذ کیوں نہ پیش کر دوں جو مرتے وقت وارث دے کر گئے تھے. جو تعویذ دیا حسین ابن علی کو اور تعویذ کھولا جو قاسم کے پہنایا ہوا. یہ میری بہنیں قلب کریں گے جملے کی مائیں تعویذ پہناتی ہیں کہ بچے بچ جائیں. سلام ہونے والا کی ماؤں پہ جنہوں نے تعویذ پہنائے تھے کہ حسین پر بچے مر جائیں. کیا معرفت امام, یہ ہے معرفت امام. تعویذ کو جو پڑھا فبکر حسین رکو کا عمل شدید کا, حسین کی چیخیں نکل گئی. اس کی عبادت یہ تھی کہ بھائی حسین میں تو کربلا میں موجود نہ ہوں گا, جب میرا یتیم قربان ہونا چاہے تو میری قربانی کو قبول کر دینا اور میرے بیٹے کو اذن جہاد دے دینا. اب امام وقت کا حکم تھا, اب انکار تو ہو نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ اجازت دی, زرا دیکھی تو کوئی زرا قاسم کے فٹ نہیں آتا. قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ کوئی زرا کوئی خود قاسم کے فٹ نہیں آتی, بلکہ راوی نے لکھا کہ قاسم ایسے اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں رکابوں سے نکل جاتے تھے. یہاں بھی روایت اللہ لکھا کہ جو بھی شہید گرتا وہ مولا کو پکارتا تھا, مگر قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جب گھوڑے سے گرنے لگے تھے تو اماں کو پکارا, کہا اماں میں گر گیا. راوی نے لکھا جب حسین نے اجازت دی فالتقل حسین, حسین بغیر ہوئے معانقہ کیا
دیا. حسین نے قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی, قاسم نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, دونوں نے معاہدہ دیا. فبشر علیہما فبکیا, دونوں روئے, اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے. اب جب کسی کو غش آتا ہے تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ چہرے پہ چھڑکاؤ کیا جائے. اب سادات نے سوچا کہ حسین بھی غش کر گئے, قاسم بھی غش کر گئے, اس واقعہ کیسے ہو؟ حسین سے زینب لپٹی, قاسم سے عباس لپٹے. زینب کے آنسو حسین کے چہرے پہ پڑے, عباس کے آنسو قاسم کے چہرے پہ پڑے. دونوں کو غش فاقہ ہوا, بھتیجا راہی میدان ہوا, چلے گئے. دیکھیے سب نے جنگ کی ہے, سب نے پکارا ہے, مگر جب قاسم نے پکارا ہے نا تو حسین اور عباس نے اتنا ریئیکشن کسی شہید کے لیے نہیں کیا جتنا ریئیکشن اس بھتیجے کے لیے کیا ہے. جب بھتیجا گرنے لگا تو ایک مرتبہ عباس اور حسین نے میمنے میسرے کو دیکھا, میمنے سے حسین نے حملہ کیا, میسرے سے عباس نے حملہ کیا. فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی, فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی. یہ روایت کے جملے ہیں, علامہ مجلسی نے لکھے ہیں کہ اس یتیم پہ سلام, اس شہید پہ سلام کہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں چلی گئی تھی اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں آئی گئی تھی. اب روایتوں میں اختلاف ضرور ہے مگر اتنا لگتا ہے کہ قاسم کی لاش پہ گھوڑے ضرور دوڑ گئے تھے. گھوڑے حسین کی لاش پہ بھی دوڑے ہیں, گھوڑے قاسم کی لاش پہ بھی دوڑے, مگر فرق ہے میرے عزیزوں, اگر روح باقی ہو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے, روح نکل جائے تو تکلیف کم ہوتی ہے. زندہ قاسم پر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے چچا میری مدد کو آئیے, چچا میری مدد کو آئیے. حسین زندہ رہے ایک بہن کرتے رہتے تھے, کہتے تھے بھتیجے میں کتنا غریب ہو گیا, تو مجھے پکارتا رہا مگر تیری زندگی میں تیری مدد نہ کر سکا. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. بس طویل زحمت نہیں, زحمت تمام ہے. جب میں طالب علم تھا تو ان میں جو میں نے پہلی مجلس سنی تھی فارسی کی, اس فارسی کی مجلس میں ایک عالم دین نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ جو رسوم ہے حضرت قاسم کے بارے میں, یہ جو رسوم ہے یہ رسوم ہے یا نہیں, مگر یہ کہتے ہیں علی سبیل فرض, اگر فرض بھی کر لیا جائے اور سوچا جائے کہ بیویوں نے کوشش کی ہوگی تو پھر مہندی کے لیے تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. یتیم حسن کے لیے پانی نہ تھا, جب اصغر کے لیے ہی پانی نہ تھا, سادات اتنے غریب ہو گئے کہ سوائے رونے کے کوئی سہارا نہ تھا. حسین نے لاش اٹھائی, عباس نے سہارا دیا. ایک مرتبہ بھابھی کو بلایا کہ بھابھی آئیے, آپ کی قربانی قبول ہو گئی. اللہ کی ذات نے آپ کی قربانی کو قبول کیا. ماتم حسین. کچھ کا سب چل بچڑا تیری مہندی آئی, کچھ کا
سب چل بچڑا تیری مہندی آئی ہائے لاش تیرو رو کے ہائے لاش تیرو رو کے آنکھیں درد ستائے اٹھ قاسم چل بچڑا تیری مہندی آئی اٹھ قاسم چل بچڑا تیری مہندی آئی گچڑی کھول کے بیک آلے ہاتھ لب دے مہندیاں والے گچڑی کھول کے بیک آلے ہاتھ لب دے مہندیاں والے ماں ٹکڑے چن چن کے ایک شکل بنائی ماں ٹکڑے چن چن کے ایک شکل بنائی ہائے لاش تیرو رو کے ہائے لاش تیرو رو کے آنکھیں درد ستائے اٹھ قاسم چل بچڑا تیری مہندی آئی یا حسین 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 ماشاء اللہ یا حسین